بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضرت بہلول کا اصل نام وہب بن عمر تھا۔ آپ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ہارون الرشید جو بنو عباس کا خلیفہ تھا، اس کے خالہ زاد بھائی اور وزیر تھے۔ آپ کو اللہ نے کمال کی سمجھ بوجھ دی تھی۔ ہارون الرشید ہر کام میں آپ سے مشورہ کرتا۔ جب اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ دیکھا تو آپ کو قید کرنے کی صلاح اپنے وزیروں سے کی۔ سب نے حامی بھری لیکن آپ نے نہ بھری، کیونکہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ آپ نے صورتحال کی سنگینی کا جا کر امام کو بتایا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم مجذوب یعنی پاگل بن جاؤ، اور اگلے دن سے بہلول پاگل بن گئے اور گلیوں میں گھومتے۔ کوئی کہتا کہ آپ پر جن ہے جنہوں نے آپ کو مجنون کر دیا، حالانکہ آپ امام کی اطاعت کر رہے تھے۔ ہارون الرشید نے آپ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن حضرت امام موسیٰ کاظم کو قید میں ڈال دیا اور آپ کے چاہنے والوں کو قید خانے، جلا وطن یا قتل کر دیا گیا۔ آپ کو بھی 14 سال قید میں رکھا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال قید خانے میں ہو گیا۔ بہلول دنا حکمت اور عقل کی وجہ سے لوگوں میں مشہور تھے۔ ہارون رشید اکثر کہتا تھا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اتنی حکمت رکھتا ہو اور ایک دن میں پاگل ہو جائے، لیکن اصل میں آپ حکم امام اور اس ظالم حکمران کی وجہ سے پاگل بنے تھے۔ روایت ہے کہ آپ دریائے فرات کے کنارے مٹی کے گروندے بناتے اور لوگوں سے کہتے کہ جنت کے لیے اپنا گھر لے لو۔ ایک دن ہارون رشید کی بیگم زبیدہ گزری اور پوچھا، بہلول کیا بیچتے ہو؟ کہا جنت میں گھر۔ اس نے پوچھا کتنے کا ہے؟ آپ نے فرمایا 10 درم کا۔ اس نے کہا ایک مجھے دے دو۔ آپ نے 10 درم لیے اور اسے ایک دے دیا۔ ہارون رشید اپنی بیگم سے کہا، یہ تم نے کیا پاگلوں سا کام کیا؟ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہارون رشید کی بیگم یہ سن کر چپ رہی۔ رات کو جب بادشاہ سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ خوبصورت محل ہے جس کے باہر اس کی بیگم کا نام لکھا ہے۔ ہارون رشید نے جب اندر جانا چاہا تو محافظوں نے اسے روک دیا اور کہا، تمہاری بیگم کا محل ہے، تمہارا نہیں۔ وہ گڑبڑا کر اٹھا اور پھر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو دریائے فرات کے پاس سے گزرا۔ بہلول اسی طرح گھر بنا رہے تھے۔ اس نے کہا، بہلول گھر بیچتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کتنے کا؟ آپ نے فرمایا تمہاری آدھی سلطنت کے بدلے۔ اس نے کہا کل تو 10 درم کا بیچتے تھے۔ آپ نے فرمایا دیکھ کے سودے کے پیسے اور بنا دیکھے کے اور۔ ہارون رشید یہ جواب سن کر واپس پلٹ گیا۔ یہ آپ کی ولایت کا مقام تھا کہ اللہ نے آپ کو ہارون رشید کے خواب سے بھی مطلع کر دیا تھا۔ روایت ہے کہ آپ ویرانے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اپنی تنگ دستی اور مفلسی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اسے فرمایا کالا کپڑا خرید لے۔ اس سے جتنا ہوا اس نے کپڑا خرید لیا۔ کچھ دن بعد شہر کا رئیس مر گیا۔ لوگوں نے اس سے منہ مانگی قیمت دے کر کپڑا خریدا۔ جب اس کے حالات بدلے تو اپنی اوقات بھول گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اسی جگہ سے گزرا تو آپ کی طرف دیکھ کر کہا، اے دیوانے، بول آپ کیا خریدوں؟ آپ نے فرمایا تربوز خرید لو۔ اس نے پھر اپنی ساری جمع پونجی کہ تربوز خرید لیا۔ چند دن بعد وہ سارے تربوز خراب ہو گئے، لیکن کوئی واقعہ روح پذیر نہ ہوا۔ جب ساری جمع پونجی لٹا بیٹھا اور پھر پرانی حالت میں آ گیا تو روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور کہا، آپ نے یہ میرے ساتھ کیا ظلم کیا؟ آپ نے فرمایا پہلے تو با ادب ہو کر آیا تھا، اسی لیے با مراد لوٹا۔ پھر تو بے ادب ہو کر آیا تھا، اسی لیے بے مراد لوٹا۔ اسی لیے کہتے ہیں با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔